اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعل الشمس عليه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت کرنے والا بنا دیا، پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا تھوڑا تھوڑا سا۔ حضرات گرامی، یہاں پر توحید الوہیت کے دلائل شروع ہو رہے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کا قاعدہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد توحید الوہیت کا اس پر استدلال کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز چلانے والے ہم ہیں۔ زمین سے غلہ اگانا، آسمان سے پانی برسانا، کسی کو بیٹا کسی کو بیٹی دینا، اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا اور اکیلے بغیر کسی شریک کے اس دنیا کو ہم چلا رہے ہیں۔ لہٰذا عبادت بھی صرف ہماری ہی ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرنا، کہ پہلے یہ بیان کیا کہ بتاؤ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون، زمین کا پیدا کرنے والا کون، پوری مخلوق کو پیدا کرنے والا کون، اس نسل انسانی کو پیدا کرنے والا کون۔ پھر تم اپنے آپ کے بارے میں غور کرو کہ تمہیں چلانے والا، تمہیں زندگی دینے والا، روح عطا کرنے والا، تمہیں چلنے پھرنے کے لائق اور قابل بنانے والا یہ کون ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات بیان فرمائی تو اب یہ بیان فرمایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، پھر مصیبتوں میں کس کو پکارا جائے، پریشانیوں میں کس کی دہائی دی جائے، اور کس کا نام لے کر آوازیں بلند کی جائے۔ تو پھر تمہارے دلوں میں محبت بھی اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے، پھر تمہارے اعمال سے جو عبادت ادا ہو رہی ہے وہ بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جو تم پکار رہے ہو، جو آوازیں دے رہے ہو، جو ندا کر رہے ہو، وہ بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس اللہ کو تم تڑپ کر پکارو، محبت سے پکارو، جذبات سے پکارو، وہ اللہ تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بیان کی گئی۔ اب الم تر الی ربک، یہاں سے توحید ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر مخلوق کی نگاہ کی طرف اس کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو، غور و فکر سے کام لو۔ الم تر الی ربک، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں؟ کیف مد الظل، اس نے سائے کو کیسے بڑھا دیا۔ ذرا تم اس نظام ہستی پر غور کرو، سورج کے نکلنے پر، سورج کے ڈوبنے پر غور کرو۔ دنیا میں جو مخلوقات رہ رہی ہے، جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو آرام سے رہ رہے ہیں، ان کے اوپر غور کرو کہ اس سورج کے نکلنے سے اور نہ نکلنے سے ان کی زندگیوں پر کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر زمین پر صرف اور صرف ٹھنڈک رہے تو کتنا فرق ہے، زمین پر صرف سورج ہی سورج رہے تب کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کرتا ہے کہ جب سورج نکلنے کا اس کا وقت ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے، سایہ کیسے پھیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر کیسے ایسے ہوتا ہے جسے فرمایا کہ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور ہم اسے کیسے دھیرے دھیرے سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب سورج نکلتا ہے، سورج تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، اس کی جو شعاعیں ہیں زمین کے اوپر پڑ رہی ہیں، تو تم نے دیکھا کہ سایہ سمٹ گیا، سایہ ختم ہو گیا، پھر سایہ بڑھ رہا ہے، پھر سایہ سمٹ رہا ہے۔ تو یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ذرا غور کرو، اگر دنیا میں صرف رات ہی رات ہوتی، دن ہوتا ہی نہیں، تو تمہارا کیا عالم ہوتا، تمہارا کیا معاملہ ہوتا؟ یہ رات کا لانے والا، دن کا لانے والا کون ہے؟ اچھا اگر سوچو، اگر صرف دن ہی دن ہوتا، اگر سورج ہی نکلتا رہتا ہر وقت، تمہارے اوپر ہر وقت سورج ہی رہتا، اس کی تیز شعاعیں تم کو پڑتی رہتی، تو تمہارا کاروبار زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا؟ ذرا غور کر کے دیکھو، ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کرو۔ لہذا فرمایا گیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کو کہ کیسے اس نے سائے کو بڑھا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ساکن کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو ایک ہی جگہ پر سورج ٹکا رہتا، اگر ہم چاہتے تو صرف دھوپ ہی دھوپ ہوتی،
اگر ہم چاہتے تو صرف سورج کی کرنیں ہی تیز شعاؤں کے ساتھ میں تمہاری زندگی میں داخل ہوتی، لیکن نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے اس طرح سے کیا کہ یہ زندگی تبدیل ہوتی رہے، صبح نکلے، پھر دوپہر ہو، پھر سورج ڈھلنا شروع ہوگا، پھر دھیرے دھیرے مغرب کا وقت آیا، پھر دھیرے دھیرے رات کا وقت آ گیا، سورج بالکل ڈوب گیا، اور سورج ڈوبنے کے بعد اب رات ہو گئی۔ اب رات بھی دھیرے 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 گزر رہی ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، دھیرے دھیرے ان کے بھی خود غروب ہونے کا وقت آ گیا، اور پھر دھیرے دھیرے چاند بھی ڈوب گئے، اب سورج نکلنے کا وقت آ گیا۔ تو یہ دیکھیں کاروبار سسٹم، یہ نظام زندگی کس طریقے سے چل رہا ہے، اور سب کس نے کیا ہے؟ یہ سب تمہارے لیے کیا گیا ہے۔ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ جو انتظام کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ سورج کا نکالنا، سورج کو لانا، تمہارے لیے رات کا لانا تاکہ تم آرام کر سکو، دن کا نکالنا تاکہ تم محنت کر سکو، کما سکو، سورج کو ایک خاص معین مقدار پر رکھنا، اتنے قریب نہ ہو کہ ہر شے جل جائے، اور اتنی دور بھی نہ ہو کہ وہ رات اور دن لمبے لمبے ہونے لگے۔ یہ سب کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف تمہارے لیے کیا جا رہا ہے۔ اے انسانوں، یہ تمہارے لیے کیا جا رہا ہے۔ تم غور کرو، تم غور و فکر سے کام لو۔ یہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ تم نے کتنی بار اللہ کے حمد و ثنا بیان کی؟ تم نے کتنی بار اللہ کے دربار میں حاضری دی، یعنی آ کر نماز پڑھی؟ اللہ نے تمہیں نماز کے لیے بلایا، تم نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ رب العزت کا تم ذکر نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے، تم اس کتاب کو نہیں پڑھتے۔ تمہارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے، تم اس پیغام کو سننا نہیں چاہتے جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اور اللہ کی نعمتیں تم پر بے پناہ ہیں، برس رہی ہیں۔ ہر وقت تم اللہ کی نعمتوں میں ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اگر یہ زمین تمہارے پیروں کے نیچے سے کھینچ لی جائے تو تمہارا کیا عالم ہو؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ ذرا تم غور کرو، ذرا تم دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، کس طرح سے کیا ہے، کیسے وہ سائے کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر چاہتا تو سائے کو ساکن رکھتا ہے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی حالت ہوتی، اور ایک ہی حالت ہوتی تو تمہاری کیا حالت ہوتی؟ اگر صرف ٹھنڈک ہوتی، اگر صرف گرمی ہوتی، اگر ایک دم سے سورج تمہارے سروں کے اوپر چمک رہا ہوتا، تیز شعاعیں، تیز دھوپ، اور مستقل مسلسل، تمہارا گھروں کے اندر رہنا دوبھر ہو جاتا، تم رہ نہ پاتے، اس قدر گرمی پڑتی۔ اللہ نے اس کا نظام بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ہم نے سورج کو دھیرے دھیرے اپنی طرف سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمہارے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے، تم کو ایسا لگنا چاہیے کہ پروردگار ہر چیز کو کر رہا ہے، وہ لا بھی رہا ہے اور ختم بھی کر رہا ہے۔ یہ سارا نظام اسی کا قائم کیا ہوا ہے، وہی اکیلا اس کا چلانے والا ہے، کسی دوسرے کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں۔ اور اتنے بڑے نظام کو قائم کرنا اور چلانا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، بہت آسان ہے، کیونکہ مشکل تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ ساری چیزیں کی ہیں ہم انسانوں کے لیے کی ہیں، ہمارے لیے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اس نے پھیلا دیا، سورج اور چاند کس طرح سے وہ لاتا ہے، کس طرح سے لے جاتا ہے، کیسے دھوپ آتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے، کیسے رات چھا جاتی ہے، رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، کیسے، تاکہ تم آرام کر سکو، تمہارے دماغ کو سکون مل سکے، تمہارے ہاتھ پیروں کو سکون مل سکے، تم آرام کر سکو، اور اگلی صبح پھر پورے نشاط کے ساتھ، پھر پوری طاقت کے ساتھ، پھر پوری قوت کے ساتھ تم اگلے کام میں لگ جاؤ۔ تم یہ دنیا کماؤ، بے شک کماؤ، یہ دنیا تمہارے لیے پھیلا دی گئی ہے، بالکل حاصل کرو اسے، لیکن اس اللہ کو مت بھول جاؤ جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا ہے اور تم کو اس میں ڈالا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو اللہ کی عبادتوں کو مت بھول جانا، اللہ کے ذکر کو مت بھول جانا، اس کے شکر ادا کرنے کو مت بھول جانا۔
اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی دنیا میں پڑھ کر اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔